کسی کا بھی میں حصہ بنوں تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت ہوگی، سب سے بڑی جہالت ہوگی، سب سے بڑی بے وقوفی ہوگی کہ یہ سیاست تو ہو ہی نہیں رہی، یہ تو نفرت، انتقام، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح دکان سجا کے بیٹھا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے مالک نے مجھے اپنے استادوں کی جوتیاں سیدھی کرنے کی توفیق دی، تو میں تو اس میں شمولیت تو درکنار، اس کے سوچنے کو بھی بے وقوفی سمجھتا ہوں اور ظلم سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد انتقامی بن چکی ہے، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ پیور سیاسی ہیں۔ تو یہ تو بات سرے سے ہی غلط ہے۔ میں نے 1992 سے بادشاہوں سے ملنا شروع کیا ہے۔ پہلا ہمارا گشت 1992 میں وسیم سجاد صاحب، وہ صدر تھے عارضی الیکشن کرانے کے لیے، وہاں سے لے کر اور سوائے زرداری صاحب اور بے نظیر شہید، ان دو سے نہیں مل سکا، باقی سب سے ملا ہوں، گورنروں سے، وزیروں سے، اور سب سے زیادہ میرا جو آنا جانا رہا وہ یہ میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی تھی۔ اس وقت تو مجھے کوئی بھی نہیں کہتا تھا کہ میں سیاسی جماعت کا رکن بن گیا ہوں۔ سرور پیلس میں یہ فیملی رہی 10 سال، ہر سال 2 دفعہ میں ان کے ہاں بیان کرنے جاتا تھا، ایک حج کے موقع پر، چونکہ اس میں ایک حج کرتا تھا ایک عمرہ کرتا تھا الگ سے، تو جب سے سر درد شروع ہوا ہے حج بھی چھوٹ گیا، عمرہ اللہ کروا دیتا ہے، تو میاں صاحب کی اپنی ذاتی گاڑی آتی تھی، وہ مجھے لے کے وہاں پہنچاتی تھی سرور پیلس میں، اور وہاں کھانا ہوتا تھا، بیان ہوتا تھا، ان کی پوری فیملی، مستورات بھی، یہ دونوں بھائی بھی یہ ہوتے تھے، اور اس وقت میرے اوپر یہ لیبل نہیں لگا کہ میں نون لیگ میں شامل ہو گیا ہوں، اور میرا اللہ گواہ ہے ان دونوں بھائیوں نے مجھے بہت عزت دی، لیکن میں سوائے کھانے اور چائے کے میں ان کا زیر احسان نہیں۔ ان سارے حکمرانوں سے میں نے کبھی ایک پیسے کا نفع نہیں اٹھایا، حالانکہ میں کسی سے بھی کہتا تو انہوں نے یوں کرنا تھا، تو میں نے کسی کا احسان نہیں لیا، اللہ کی بات سنائی، حکمرانی کی بات سنائی کیسے کرنی ہے، پھر کلثوم نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں نے پڑھایا، مجھے خود میاں صاحب ڈرائیو کر کے لے گئے، تو اس وقت مجھے کیوں نہیں کہا کہ یہ سیاسی پارٹی میں شامل ہو گئے، اور عمران خان کے ساتھ تو میرا ایسا تعلق نہ تھا نہ ہے، دوران حکومت 3-4 دفعہ اس سے ملا ہوں، اور ریاست مدینہ کی جو اس نے آواز لگائی اس کی وجہ سے میں اس کو جا کے ملا ہوں، تو اس سے تو میرا بہت ہی کمزور ریلیشن رہا ہے میاں صاحبان کی نسبت۔ ہاں، اپنے چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے مجھے سب سے زیادہ عزت تھی، جو میں نے کہا جو کچھ کبھی وہ انہوں نے مانا بھی صحیح، اب مجھے اس کا رکن بنا رہے ہیں کہ میں اس کا وہ بن گیا ہوں، یہ تو ان لوگوں کی اپنی بیوقوف، میری لائف نہیں دیکھتے، میں نے کسی جلسے میں شرکت کی ہو، کوئی اس کے لیے ووٹ مانگا ہو، میرے تو والد ایم پی اے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو میں نے ان کے لیے نہ ووٹ مانگا تھا نہ ووٹ ڈالا تھا، اب باپ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں نا، تو میں نے اپنے باپ کی سیاست میں حصہ نہیں لیا تو عمران خان کی سیاست میں کیسے حصہ لوں گا؟ ہاں، میری ہم جو حکمران بنے گا میں اسے ملوں، پرویز مشاورت سے سب بھاگتے تھے علماء، میں جا کے اس کو ملا تھا، اس نے بہت عزت دی تھی مجھے، تو جس کو گالیاں پڑتی تھیں میں تو اس کو بھی، میں تو بڑا طوائفوں کو جا کے ملتا ہوں، تو
زرداری صاحب نے مجھے ٹائم دیا تھا 2012 میں، ہم مری میں تھے، جی اس وقت میرا ختم قرآن چل رہا تھا، تو وہ میں نے معذرت کر دی کہ میرا قرآن رہ جائے گا، چونکہ انہیں رات 10 بجے کا ٹائم دیا تھا، تو اس وجہ سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو یہ بالکل سراسر الزام ہے بیٹا، صحیح، پروپیگنڈا ہے۔ یہ بھی تھے وہ اس کے پوسٹیں سیاست میں ہونے کی وجہ سے نکال دی جی مجھے۔ پہلی بات ہے تبلیغ سے کوئی کسی کو نکالتا نہیں ہے، ریونڈ میں داخلہ بند کر دیا، کوئی کسی تبلیغ کہ یہ پہلا اصول ہے کہ کوئی کتنا ہی بے اصول ہو جائے، تبلیغ میں داخلے کا تصور تو ہے، خارجے کا خارجے کا کوئی تصور نہیں۔ میرے سامنے کچھ مقیمین تھے 70-71 جب میں پڑھتا تھا، حاج صاحب کی کھلم کھلا مخالفت کرتے تھے، نام لے کے کرتے تھے۔ تو حاج صاحب سے پاورفل تو یہ نہیں ہے نا جو اب بیٹھے ہیں، جی انہوں نے کبھی ان کو مرکز سے نہیں نکالا۔ تو ایک یہ کہ یہ سیاست معنی کی وجہ سے نکال دیا، جی اور میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیا اس لیے نکال دیا۔ میڈیا تو میں 2012 سے استعمال کر رہا ہوں، عبداللہ صاحب کو میں نے خود جا کے بتایا کہ جی میں میڈیا میں آ گیا، تو انہوں نے بالکل انکار نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد میرے جب وہ پہلے ایک ٹولہ نکلا پھر دوسرا نکلا، پھر میرے بیان ہوتے تھے، تو حاج صاحب خود بیٹھ کے سنتے تھے، عصر کے بعد میرا بیان خود رکھواتے تھے، کبھی طے نہیں ہوتا تھا تو پھر جا کے مشورہ سناتے تھے نا، فرماتے طارق جمیل کا بیان رکھو یہاں۔ 2018 تک وہ زندہ تھے، میرے بیان تھے، تو اگر میڈیا اس کی وجہ ہے تو میڈیا تو 2012 سے چل رہا ہے، بالکل سیاست اس کی وجہ ہے تو میاں نواز شریف صاحبان سے جتنا میرا رہا ہے سفر اتنا تو کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ میرا سفر تبلیغی سفر تھا، بے شک کسی سے میں کوئی مفاد اٹھاتا تو پھر تو بات تھی۔ جی تو یہ بہت ہی بیچارہ رائمنڈ سے نکال دیا، وہ کم از کم رائمنڈ والوں کو تو اتنا نیچے نہ گرا ہو کہ جو ان کے تصور میں بھی نہیں کہ ہم نے کسی کو نکالنا ہے، ان پہ یہ تو الزام ان پہ جا رہا ہے، بالکل میرے اوپر تو نہیں ہے جی کہ رائمنڈ سے نکال دیا۔ یہ بالکل بہت ہی واہیات فضول باتیں ہیں جو میڈیا میں چلیں، اور میڈیا میں آیا اس لیے نکال دیا، سیاست میں آیا اس لیے نکال دیا، رائمنڈ سے نکال دیا، سب بکواس ہے۔ میں عبداللہ صاحب کو بتا کے آیا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور میں میڈیا کو دین کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ یہ میرا اختلاف ہے رائے، وہ حرام سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ وقت کی ضرورت ہے بے شک میڈیا کو استعمال کر۔ بے شک کس طرح اللہ نے ہر گھر میں بات پہنچائی، بے شک میری میڈیا کے ذریعے سے جی بالکل پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صلی اللہ 4 دعائیں مانگی تھیں، مسجد اجابہ وہاں بنائی گئی، تو 1000 اور تقریباً 1040 سال تک تو وہ مسجد قائم تھی۔ اب جب توسیع حرم ہوئی تو اس کو پھر وہاں سے ہٹا دیا گیا، توڑ دیا گیا کہ یا اللہ ان پر کوئی آسمانی عذاب نہ آئے جو انہیں ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبول۔ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ہلاک کر دے، اللہ نے کہا قبول۔ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جو انہیں ہلاک کر دے، آپ نے کہا قبول ہے۔ چوتھی دعا مانگی ان میں اختلاف نہ ہو، اللہ نے فرمایا اختلاف تو رہے گا، یہ امتحان ہے میرے محبوب، مجھے امتحان بھی تو لینا ہے، یہ امتحان ہے، رہے گا۔ ایک دفعہ ایک اونٹ آیا اور آپ کے پاؤں میں گر کے فجرجرا، جرجرا عربی میں اور بلبلاہٹ اردو میں، بلبلانے لگا اور آنکھوں میں آنسو۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہی ہے
کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ. کیا یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جوان تھا میرا مالک مجھ سے کام لیتا رہا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے ذبح کرنا چاہتا، یہ فریاد لے کر آیا. اتنے میں وہ بدو بھی آ گیا، صحابی بھی آ گئے، دیہاتی تھے. تو آپ نے فرمایا یہ اونٹ تیرا ہے؟ کہا اچھا. کہا میری ایک گزارش ہے. کہا جی فرمائیں. کہ جی مجھے ہدیہ کر دو. کہا جی آپ کے تو سب کچھ قربان. تو ہم نے کہا جا تو آزاد ہے. تو وہ کھڑا ہوا، فجر جرا، پہلی دفعہ بل بل آیا، آپ نے کہا آمین. پھر وہ دوسری دفعہ جر جرا، آپ نے فرمایا آمین. پھر تیسری دفعہ جر جرا بل بل آیا تو آپ رونے لگے. وہ اونٹ کو لے کے چلا گیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا پہلی دفعہ بل بل آیا تو اس نے کہا اللہ آپ کے خوف دور کرے جیسے آپ نے میرے خوف دور کیے. میں نے کہا آمین. اور اس نے دوسری دعا یہ کی کہ اللہ آپ کی امت کی بھی حفاظت کرے جیسے آپ نے میری حفاظت کی. میں نے کہا آمین. تیسری دفعہ اس نے کہا اللہ آپ کی امت میں اختلاف نہ ہونے دے، جوڑ رکھے. تو اس پہ میں رو دیا کہ یہ تو میری بھی اللہ نے نہیں سنی. تو یہ ایک فطری چیز ہے کہ اختلاف اس دنیا میں باقی رہے گا، یہ جنت میں جا کے ختم ہوگا. کہتا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جو چیز وجہ اختلاف ہے وہ ہم ان کے دلوں سے نکال دیں گے جنت میں جاتے ہوئے، تو پھر وہ ہمیشہ بھائی بھائی بن کے رہیں گے. اس لیے محبوب ترین انسان صحابہ، ان میں اختلاف ہو اور وہ آج تک مختلف شکلوں میں اختلاف یہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی سے براہ راست سن کر بھی صحابہ دو ٹکڑوں میں ہو. آپ نے کہا کہ جو اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھے. یہ جنگ اس کے خندق کے بعد کا واقعہ ہے. جبریل آیا یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار لیے؟ ہم نے تو نہیں اتارے. اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ پہ چڑھائی کریں. انہوں نے بدعہدی کی تھی. تو ہم نے کہا میرے صحابہ بڑے تھک گئے، کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں ان کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بنو قریظہ کے دلوں. تو پھر آپ نے کہا اس وقت عصر کا وقت تنگ ہو رہا تھا. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ نماز بنو قریظہ میں پڑھے. کوئی بیچ میں راوی نہیں جی. یہ رسول ہیں، یہ صحابہ ہیں. راستے میں وہ چل پڑے، راستے میں عصر کا وقت قضا ہونے لگا. تو ایک ساتھ تب کہنے کا بھائی نماز جا رہی، نماز تو پڑھو. دوسرے نے کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں پڑھنی ہے. پہلوں نے کہا اس کا مطلب تھا جلدی پہنچو، یہ تھوڑے تھا کہ نماز قضا کرو. کہا نا بھائی جو ہم نے سنا ہم تو وہی کریں گے. انہوں نے کہا بھی ہم نماز تو نہیں چھوڑیں گے. وہ وہیں رہے. انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. دوسرا چلتا رہا، ان کی قضا ہو گئی. انہوں نے پھر وہاں جا کے پہلے عصر کی قضا پڑھی، پھر مغرب پڑھی. اگلے دن اللہ کے نبی آئے تو دونوں نے اپنا کیس پیش کیا تو آپ خاموش رہے. نبی کی خاموشی جو ہوتی ہے یہ پازیٹیو ہونے کی علامت ہوتی ہے، مثبت ہونے کہ تم نے بھی ٹھیک کیا ہے، تم نے بھی ٹھیک کیا. حالانکہ دونوں میں سے ایک کو ٹھیک ہونا چاہیے. جی 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 بالکل. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق اللہ اختلاف میں بھی دونوں طرف ہو سکتا ہے. یہ تو میرے نبی کی زندگی میں، باقی تو چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت، پھر حضرت علی کے جمل، صفین، نہروان، تو اس کو تو چلنا ہے. اور پہلے میڈیا نہیں تھا تو اختلاف سامنے نہیں آتا تھا. جی. میں تو 1971 میں رائمنڈ گیا ہوں، میں تو اختلاف ہی دیکھے. لیکن اس وقت تو میڈیا کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان پر پردہ پڑا رہتا تھا. تو
اس سے پہلے ایک بہت بڑا اختلاف ہوا ہے کہ جماعت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. میں تو ایک فرد ہوں، میرا تو کوئی ایک فرد کا وجود ہے، میری تو اس کے لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں، لیکن دونوں طرف مخلصین اور دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اور وہ اختلاف اب بڑھتا ہی جا رہا ہے، بڑھتا ہی جا رہا ہے، ایک دوسرے کی کاٹ میں لگے ہوئے ہیں. اور میں تو تبلیغ کا ادنا سا رکن ہوں. میں تو میرا ساتھ تو تب دو جب میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. میں تو دعوت یہی دیتا ہوں بھائی، جا کے وہاں مرکز میں وقت لگاؤ، وہیں سے چلنا شروع کرو، 4 مہینے وہیں رجوع کرو. یہ میرا اختلاف ان سے ذاتی طور پر ہے، لیکن میں تبلیغ سے کسی کو روکوں یا ریونڈ سے روکوں، یہ تو پھر بددیانتی ہوتی. اختلاف میرا حق ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، تو لہذا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ فطری چیز ہے. یا امام مہدی کے زمانے میں اختلاف ختم ہوگا، وہ بھی صرف 40 سال کے لیے، پھر ٹھاٹھیا شروع ہو جائے گا.